بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گورنر کا محاسبہ سینہ چیر دینے والا واقعہ آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک علاقے کے گورنر تھے۔ اس وقت امیر المومنین شہر کی جامع مسجد میں جاتے اور عام لوگوں سے گورنر کی بابت پوچھتے کہ لوگوں، تمہیں گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کی بابت لوگوں سے پوچھا کہ گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں، تو لوگوں نے جواب دیا 4 شکایتیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو بلایا اور فرمایا 4 شکایتیں ہیں لوگوں کو آپ سے۔ پہلی یہ کہ آپ لوگوں سے فجر کے وقت نہیں ملتے، اشراق کے وقت ملتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری بیوی جس نے 30 سال میری خدمت کی اب بیماری کی وجہ سے معذور ہو گئی ہے۔ میں صبح نماز پڑھتا ہوں، پڑھ کر اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کر دیتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اس کا پاخانہ صاف کرتا ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے ملنے میں ابھی جب لوگوں نے پہلی شکایت کا جواب سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں لوگوں سے۔ سعید بن عامر بولے اس کا جواب ہرگز نہ دیتا اگر پوچھنے والے آپ نہ ہوتے، بہرحال بتا دیتا ہوں۔ میں گورنر ضرور ہوں لیکن بہت غریب ہوں، میرے پاس یہی ایک جوڑا کپڑوں کا ہے جس میں ہفتے میں 1 دن دھوتا ہوں، پھر سوکھنے تک میں اپنی بیوی کے کپڑے پہنتا ہوں، اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس دن یہ سن کر حضرت عمر فاروق رونے لگے، سعید بن عامر بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ رات کو ملتے نہیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے دن رات مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، مطلب کہ کسی بھی وقت مالک کا بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے پوری رات اس رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہوں، کہیں دن حشر کو رسوا نہ ہو جاؤں۔ چوتھی شکایت ان لوگوں کی یہ ہے کہ آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، ان 40 سالوں کے گناہ یاد کر کے روتا ہوں، کیا پتہ میرے مالک مجھے بخشے گا بھی یا نہیں، بس خشیت الہی سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان شکایتوں کے نتیجے میں جو میری سزا بنتی ہے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھے اور رب سے التجا کی، یا اللہ اس طرح کے کچھ اور گورنر مجھے عطا کیے جائیں، مجھے ان پر فخر ہے۔ بے شک اس طرح کے حکمران جب تک تھے تو اسلام کا بول بھی بالا تھا، مسلمانوں کا بول بھی بالا تھا۔ بے شک ذمہ داری ہم عوام پہ بھی آتی ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں اگر محاسبہ کیا جائے، ایسے تو اب ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم غریب کو اس کا حق دینا یا غریب کی دادرسی کرنا، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن کل بروز قیامت جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا حساب دینے کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح کی معلوماتی سبق آموز اور دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بیل آئیکن کو کرنا ہے پریس، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ملک خدا داد پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں ایسے جذبات، ایسی نیک دلی پیدا فرمائے کہ وہ صحیح معنوں میں غریب عوام کی خدمت کر سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔